اللہ تعالیٰ نے جب جہنم اور جنت بنائی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا اور انہیں کہا کہ جا کے تم پہلے جنت دیکھ کے آؤ. تو وہ جنت دیکھنے گئے. جب وہ دیکھ کے واپس آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنا تن من دھن مطلب پوری محنت نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے. سب کے سب انسان اس جنت میں آنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیفیکلٹ چیزوں سے ڈھانپ دیا, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ چیزیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام جنت کو دوبارہ دیکھنے گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے سارے ہرڈلز کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, اتنی ساری مشقتیں, حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے, زنا سے بچنا ہے, پھر اس کے بعد غلط کام نہیں کرنے ہیں, آپ کو ایمانداری سے اس دنیا میں رہنا ہے, آپ کو ہر چیز اللہ کے مطابق کرنی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے, حج کرنا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کے مطابق کرنی ہے. اور جب یہ دیکھا انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے, وہ واپس آئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور انہوں نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو بہت کم لوگ پہنچ پائیں گے, بہت کم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کو دیکھنے بھیجا. اور وہ جب جہنم کو دیکھ کے واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس جہنم میں جائے گا اور اس جہنم کے لیے ویسے کام کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا جو بہت ایزیسٹ چیزیں, لذت والی, اور سارے کے سارے ہیں حرام کام. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے بولا کہ اب جاؤ جا کے جہنم کو دیکھ کے آؤ. جب جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کے واپس آئے انہوں نے کہا اے اللہ کوئی انسان اس جہنم سے نہیں بچ پائے گا. شیطان کیا گواہی دے گا قیامت کے دن پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں ان کو جہنم تک لانے کے لیے, میں نے تو صرف گواہی دی تھی, باقی انسانوں نے اپنا عمل کیا, انہوں نے خود کے نفس کے حساب سے ساری چیزیں کی. ہے بھی یہ صحیح, شیطان تو صرف آپ کو گواہی دیتا ہے نا. بہت سارے لوگ یہاں پہ بولتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے نماز پڑھنے کی, کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اچھے کام کرنے کی. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے سے ہدایت دے دی, تمہیں مسلمان پیدا کر کے, تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس ہدایت ہے, تم ہدایت کو دیکھ نہیں رہے ہو. بہت سارے لوگ بھی بولتے ہیں, مسلمان ہو کے بولتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ارے بھائی تمہیں ہدایت مل چکی ہے, مجھے ہدایت ابھی ملی ہے, میں پہلے کافر تھا, نان مسلم تھا میں. ہدایت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف, اور تمہارے پاس قرآن اور سنت ہے, اور تمہیں کیا ہدایت چاہیے بھائی؟ تم چاہتے ہو تم سو رہے ہو آرام سے اور تمہارے اندر تمہارے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالے تمہارے ذہن میں اور جادو کے جیسے. ایسا کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ میں نے کتنے سارے لوگ کو دیکھا ہے نماز کے لیے اور لڑکیوں کو دیکھا ہے پردے کے لیے, کہتی ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا تب میں پردہ کروں گی, جب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا تب میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی. کیا بات ہے یار؟ شیطان تمہیں ہدایت دے رہا ہے, شیطان تمہیں بلا رہا ہے اپنے کاموں کی طرف, تم جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہ تمہارے کو پیدا کیا مسلمان, وہ ہدایت دی, تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس سنت ہے, تمہیں سب معلوم ہے, پھر بھی تم نہیں کر رہے. کیسی باتیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا شیطان کی باتیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے. آگے سنیے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی اور تم نے قبول کر لی, شیطانی دعوت. تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو, مطلب قیامت کے دن ملامت شیطان کو مت بولو کہ بھائی شیطان کے اوپر ساری چیزیں ڈال رہے ہو تم. ایسا کچھ نہیں ہوگا. مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, یہ شیطان کہہ رہا ہے. میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا, کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا, اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے. دیکھ لو شیطان کی باتیں ہیں. شیطان ججمنٹ ڈے والے دن کیا حال کرے گا بھائی. اوہو سوچ لو, ابھی بھی وقت ہے. یہ میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے یہ چیز ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 میں آیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی, کیونکہ ان کے بزرگوں نے جن کے وہ ماننے والے تھے, چاہے وہ جو مرضی ہوں, چاہے وہ نان مسلمز ہوں یا پھر کوئی بھی نان مسلم ہو یا پھر ایون مسلمز بھی ہوں جو شرک کرتے ہیں, جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, وہ ان کی طرف لعنت بھیجے گی اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے ہمیں غلط چیزوں کی دعوت دی انہیں ڈبل عذاب دے, کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. آگے سنیے آیت سورہ ابراہیم کی. بے شک میں کفر کرتا ہوں اور اس سے انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے آج سے پہلے. شیطان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے غلط کام کیے ہیں اس دنیا میں,
शैतान क़यामत के दिन सब चीज़ों से इनकार कर देगा, सब चीज़ें आपके ऊपर डाल देगा, जो भी आपने किया है, जो आप कहते हो ना आप शैतान के ऊपर डालते हो। अभी इंसान, आप क्या, मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ, जो भी हम लोग जो भी गलत काम करते हैं, हम कहते हैं यार शैतान का वसवसा आ गया था, शैतान ने मुझे बहका दिया था, शैतान की वजह से मैंने ये काम कर दिया। अरे भाई, तुम्हें शैतान कुछ करवाता नहीं है, शैतान तुम्हें सिर्फ दावत देता है। शैतान तुम्हें कहता है कि ये काम करो। बिकॉज जब हम पैदा होते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फरिश्ता, एक शैतान, छोटे छोटे। एक आपको अच्छाई की तरफ बुलाता है, एक बुराई की तरफ। अल्लाह ताला ने भी हमारे दिल में इंस्टिंक्ट रखी है अच्छाई की और बुराई की। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप क्या चूज़ करते हो। समझ आ रही है? तो अभी भी संभल जाओ। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22। आप देख लीजिए, कुरान में हर चीज़ की सॉल्यूशन है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बताई है कुरान में। मतलब अल्लाह ताला ने जो शैतान को बोला है ना कि भाई तू जाके जो ज़ोर लगाने लगा मेरे बंदों को तू नहीं भटका सकता, तो वो बंदे हैं कौन? अल्लाह ताला के, जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान को समझते हैं। क्योंकि कुरान इज़ द वे ऑफ लाइफ, कुरान इज़ एवरीथिंग फॉर यू। बिकॉज इफ़ यू रीड कुरान देन शैतान आपको भटका ही नहीं सकता। आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारे लोग मौलवियों के पास जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, उनसे जाके छोटे छोटे सवाल करते हैं जो एक इंसान को पता होने चाहिए, एक मुसलमान को पता होने चाहिए। आपको वो चीज़ें नहीं पता। बीइंग अ मुस्लिम, कैसे मुसलमान हो आप? हमें कुरान अगर जब तक हम तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हम इस दुनिया की जंग नहीं जीत सकते हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना हम इस दुनिया में, हमारी नफ्स से, हमारी गलत ख्वाहिशात से, है ना, हमारे घर की तंगियों से, परेशानियों से, हर चीज़ से हम जंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? इसमें सुकून कैसे मिलेगा? इट्स ओनली व्हेन यू रीड कुरान। जजमेंट डे पे शैतान आपके साथ क्या करेगा वो आपने समझ लिया है ना। कुरान में सूरह इब्राहिम 22 में अल्लाह ताला ने सब फरमा दिया है भाई, सब बता दिया है तुम्हारे साथ शैतान क्या करने वाला है। तो अभी भी संभल जाओ और अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाओ, बुराइयों से दूर जाओ और अल्लाह ताला ने जो आपको बोला गया है इस दुनिया में करने के लिए वो करो। कितने लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक भी बंदा अगर करेगा ना अच्छे काम और कुरान को पढ़ेगा, नमाज़ें पढ़ेगा 5 वक्त की और सही चीज़ें करेगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इतनी दूर तक कोई सुनने नहीं आएगा मुझे, पूरी वीडियो तो कोई सुनता नहीं है। जितने लोगों ने पूरी वीडियो सुनी है ना, चाहे एक बंदा भी होगा ना, मुझे खुशी मिलेगी कि भाई एक बंदे ने एटलीस्ट पूरी वीडियो सुनी मेरी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।